بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، جو اس صورت میں بھی آیا ہے اور آگے سورہ ہود میں بھی آئے گا، سورہ شعراء میں بھی آئے گا، سورہ نمل اور سورہ قمر میں بھی آئے گا۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں پر کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر جو نوازشات فرمائی تھی ان کا تذکرہ ہوا کہ یہ ہنر تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کے اعتبار سے ان کو مکان بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے، بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ہمارا یقین تو اس بات پر آئے گا جب آپ ہماری خواہش کے مطابق معجزہ ظاہر فرمائیں گے، اور کہا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھلائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا اور پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھلائی، جو کہ گابھن بھی تھی اور جس کا بچہ بھی ہوا، جس کا تذکرہ کل گزشتہ آیت میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش یہ رکھی کہ ایک دن جس قوم کی بستی میں وہ لوگ تھے وہاں ایک کنواں تھا، ایک دن قوم کے لیے پانی کی باری طے ہوئی اور ایک دن تنہا وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور جب کنویں میں منہ ڈال دے تو بس وہ پانی سارا اسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ایک دن پانی کی باری کا اس کے لیے متعین رکھو اور دوسرے دن قوم پیا کرے گی۔ چونکہ اکثر لوگ اور مالدار لوگ ایمان نہ لائے تھے، کمزور قسم کے لوگ ایمان لائے تھے، تو مالدار لوگوں نے غریب لوگ جن کی تعداد احادیث میں 120 آتی ہے، ان سے کہا کہ تمہیں لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کمزور لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ پتہ تو تم کو بھی ہے کہ یہ پیغمبر ہیں اور یہ پیغمبرانہ
دعا کا اثر ہے کہ پہاڑی سے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروائی، لیکن بس تمہارے میں اور ہمارے میں اتنا فرق ہے کہ اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ہم ماننے کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ماننا ایک الگ بات ہے، جاننا الگ بات ہے، اور ماننا الگ بات ہے۔ جانتے کافر لوگ بھی تھے کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ جو مانتے تھے اسی کو، یقین کے ساتھ جو مانتے تھے انہی کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کو جو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئی تھی اس کو قتل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب کو اس طرح سے بھیجا کہ 3 دن، پہلے دن ان کے چہرے سیاہ پڑے، پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑے، پیلے پڑے، دوسرے دن انگارے کی طرح سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن نافرمانوں کے چہرے کالے پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سخت چیخ میں ان کو پکڑ لیا، اور پھر وہ تمام کے تمام اسی آفت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت تھوڑے سے لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے والے تھے اور ان پر ان کا یقین تھا، ایمان تھا، وہ بچے۔ لکھا ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور وہ جو تذکرہ چل رہا تھا کہ جو پیغمبر کی یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پریشانیوں اور مصیبتوں میں رہتا ہے، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ ان کمزور ایمان لانے والوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے کہ جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم
خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔